السلام علیکم۔ آئیے جانتے ہیں کہ کوئی اچھی بات کہتا ہے تو لوگ اسے پسند کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ جب کوئی اچھا دوست یا کوئی اچھی بات کہنے لگتا ہے تو ہم اسے نظر انداز کرنے لگتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہمیں اچھی بات نہیں سمجھ میں آتی۔ ہاں، اگر کسی کے جیب میں مال زیادہ ہو اور اس کا جیب وزن ہو تو ضرور اس کے بات میں اور اس کے اخلاق میں بھی وزن پڑتا ہے۔ بھلے وہ دل کا اچھا ہو یا برا، اخلاق کا اچھا ہو تو یا برا، لیکن لوگ اسی کو اہمیت دیتے ہیں۔ یہی ہماری انسانیت کی کمزوری ہے۔ انسان اللہ نے ایسا بنایا ہے، ایک مٹی سے اور ایک پانی کی بوند سے، لیکن ہم یہ سمجھ نہیں پاتے۔ کیوں نہیں سمجھ پاتے؟ جس ماں باپ نے ہمیں اپنے چھاؤں میں رکھا اور جس ماں باپ نے ہمیں اپنے دودھ کو اور اپنی محنت سے سینچا، اور ہم جب بڑے ہوتے ہیں تو بس یہی کہتے ہیں کہ اب ان کا وقت اور ان کا دور گزر چکا ہے، اور ہم اپنی باتوں میں اور اپنی رنگینیوں میں کھوئے رہتے۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ کوئی جان سکتا ہے؟ بس کیونکہ ہم اپنی انا میں پڑے رہتے ہیں، اور ہماری انا بہت بری ہوتی ہے۔ نہ جانے لوگ اپنے آپ میں کیوں اتنے مغن ہیں کہ ہم دین بھی بھولتے جا رہے ہیں۔ جہاں دین میں ماں کا مرتبہ دیا ہے کہ اس کے پیروں تلے جنت ہے، وہی باپ کا درجہ دیا ہے کہ وہ جنت کا دروازہ ہے، لیکن ہم اسے سمجھ نہیں پاتے۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ اگر باپ کی چپل بھی باہر دروازے پہ رکھی ہو تو بیٹی کی عزت اور وقار بہت زیادہ ہوتا ہے، اور اس کی عزت حفاظت سے ہوتی ہے۔ کیونکہ اس کا باپ باہر ہے، یہ سبھی کو نظر آتا ہے، اور ابھی اس کی چپل حاضر ہے، یہی سبھی کو نظر آتا ہے کہ اس کے باپ کا سر پر سایہ ہے۔ بس اسی وجہ سے لوگ بچی کو گندی نظر سے نہیں دیکھتے، بلکہ حفاظت کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔ یہ معاشرہ بہت عجیب ہے نا، اور ہم اسے سمجھ نہیں پاتے، اور اس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں اپنے آپ کو مار کر اور ہمارے رشتوں کو ختم کر یہ رشتے نہ جانے کہاں دفن ہو چکے ہیں، کہاں ہمارے سے مٹھاس ختم ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں ڈرنا چاہیے، لیکن ہم ڈرتے کہاں ہیں؟ ہمارے دلوں میں خوف خدا کہاں ہے؟ بس ہم جس وقت سجدے میں ہوتے ہیں اسی وقت اللہ کی بارگاہ سے کہتے اور اپنے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ ارے جب ہم سجدے میں ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ یہ بندہ مجھ سے دعا مانگ رہا ہے تو اس پر آمین کہو۔ اب ہم کتنے بدکار کیوں نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں رزق دینے پر قادر ہے، اور اس کا وعدہ سچا ہے۔ جہاں ہمارے والدین کا سوال آتا ہے، والدین کی حفاظت کا سوال آتا ہے، تو آج بھی یہی معاشرے میں چلا آ رہا ہے کہ والدین کو اولڈ ہاؤس میں ڈال دیتے ہیں۔ کیا یہ اولڈ ہاؤس میں ڈالنا صحیح ہے؟ والدین کی عزت کرنا ہمارے لیے سر آنکھوں پر، بھلے ہمیں لاکھ وہ دکھ دے، لاکھ ہمیں تکلیفیں دے، لیکن جب ہم ان کے لیے ہاں کرتے ہیں اور ان کے لیے عزت اور وقار سے دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے، اور والدین کی دعائیں ہماری تقدیر بدلتی ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ میں بہت پریشان ہوں، بے حال ہوں، تو یہ پریشانی اور بے حالی کی وجہ کیا ہے؟ آج کل ہمیں نیند نہیں آتی ہے، آج کل ہمارا دل سکون میں نہیں ہوتا، صرف ہم پیسوں کے پیچھے بھاگ تو رہے ہیں، لیکن کس کے لیے کما رہے ہیں، کیوں کما رہے ہیں، کیا وجہ ہے، یہی ہم نہیں جانتے ہیں۔ آخر کیوں؟ یہ کیوں ہماری زندگی میں ایک کوشچن مارک بن کے رہ گیا ہے، جو کہ ہم اسے نہیں سلجھا پا رہے ہیں۔ ہمارے دل کی چین، ہمارے دل کا سکون سب کھوتا جا رہا ہے۔ یہ معاشرے میں رہتے ہوئے ہمارے دل کو سکون کہاں ہے، اور ہمارے دلوں میں چین کہاں ہے؟ ہماری راتوں کی نیندیں اڑ چکی ہے۔ کیوں ہماری راتوں کی نیندیں آخر کیوں اڑ چکی ہے؟ کیا ہم یہ جانتے ہیں؟ ہمیں نیند نہیں آتی، ہم کام بھی کرتے ہیں تو ہمیں سکون نہیں ملتا۔ آخر کیوں؟ یہ ساری وجہ اگر جاننا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے۔ انشاءاللہ کہ یہ باتیں بتانا اور آپ تک پہنچانا مناسب سمجھتے ہیں، تو انشاءاللہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں گے نا۔ اللہ حافظ۔